بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آزر کو یا ابتی یا ابتی یا ابتی کہہ کر سمجھا رہے ہیں۔ چوتھی بار فرمایا یا ابتی انی اخاف، اے میرے باپ مجھے اندیشہ ہے۔ کس بات کا؟ ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ اللہ کی جانب سے تجھے عذاب مس کرے، عذاب چھو لے، تجھے جائے، مجھے اس کا اندیشہ ہے۔ فتکون للشیطان ولیا، تو پھر تو شیطان کا ولی اور قرین ہو جائے، قریب ہو جائے سزا میں، جیسے کہ جہنم میں شیطان ہوگا، سزا میں شیطان ہوگا، تو وہ تیرے قریب ہو، وہ تو اس کے قریب ہو جائے۔ یہ مجھے خوف ہے۔ صاحب تفسیر اخافو کی تفسیر میں فرماتے قیل اعلم، یہاں پر ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں پر خوف ہی کے معنی کہ مجھے اندیشہ ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کہا گیا کہ اخافو بمعنی اعلم ہے کہ مجھے یقین ہے۔ یہ دو قول ہیں یہاں پر۔ تو اندیشہ اس بنا پر کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ امید تھی کہ آزر ایمان لے آئے، ایمان لانے کی امید تھی، لیکن اگر امید تھی تو اس میں دوسرا پہلو بھی رہے گا کہ ہو سکتا ہے ایمان نہیں لائے۔ اب ایسی صورت میں اندیشہ کا معنی درست ہوگا کہ مجھے اندیشہ ہے، کہ یعنی اگر تو ایمان نہیں لایا تو ایسی صورت میں تو لانے کی بھی امید اور نہ لانے کا بھی اندیشہ، اور جب نہ لانے کا اندیشہ ہے تو پھر عذاب کا بھی اندیشہ ہے۔ اور جن لوگوں نے اعلموں سے تفسیر کی، انہوں نے یہ کہا کہ جب آزر کافر تھا تو اس کا کفر یقینی تھا، اور جب کفر یقینی ہے تو اس کی بنا پر اس کفر پر مرتب ہونے والا جو عذاب ہے وہ بھی یقینی ہے، اس لیے اخافو بمعنی اعلمو ہے۔ یہاں فرماتے قیل اعلم، میں یقین سے جانتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ تجھ کو رحمان کی طرف سے عذاب چھو لے، آ جائے، فتکون للشیطان ولیہ، تو پھر تو شیطان کے لیے ولی ہو جائے، ولین بمعنی قرین، قرین ہو جائے اس کا۔ ولی یلی اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اور تفسیر قرینن سے کی تو اس کا وہ قریب ہونے کا معنی بتا رہے ہیں۔ قرین فی النار، جہنم کے اندر قرین ہو جائے، یا کس طور سے؟ تلی ہو و یلی کا، کہ وہ تیرے قریب ہو تو اس کے قریب ہو۔ فانظر فی نصیحتی، صاحب تفسیر اب یہاں پر آگاہ کرنا چاہتے ہیں اس بات پر کہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آزر کو جو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں حسن معاشرت تو دیکھیے کس انداز میں نصیحت فرما رہے ہیں، تاکہ سامنے والے کو نصیحت اثر کرے اس پر اور اس کو برا بھی نہ لگے، اس طریقے سے نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے
انداز نصیحت اور حسن معاشرت اور رفق، نرمی، ان تمام چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں صاحب تفسیر۔ ہم کو بھی حکم یہی دیا گیا ہے قرآن پاک میں، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت و دانائی اور والموعظۃ الحسنہ اور حسن سلوک اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو، یہی حکم دیا گیا ہے۔ اس انداز میں ہم کسی کو اسلام کی دعوت دیں، اس طریقے سے پیش کریں کہ اس کو ہماری بات بھی بری نہ لگے اور وہ ہماری بات سے متاثر ہو کر گرویدہ ہو، اسلام کے دامن میں آئے۔ اسی انداز کو اپنانا یہی سب سے مؤثر انداز ہے۔ بزرگوں نے فرمایا الکلمۃ اذا خرجت من القلب دخلت فی القلب واذا خرجت من الاذان لا تتجاوز الاذان، کہ بات جب دل سے نکلتی ہے نا تو دل میں اثر کرتی ہے، اور جب خرجت من اللسان، جب زبان سے نکلتی ہے لا تتجاوز الاذان، تو وہ کانوں سے آگے نہیں بڑھتی ہے۔ حسن معاشرت، خلوص و للہیت، واعظ و نصیحت میں ہونا چاہیے۔ صاحب تفسیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن معاشرت، ان کے رفق، ان کی نرمی کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے آزر کو کس طریقے سے نصیحت کی۔ فرماتے ہیں فانظر فی نصیحتی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت میں غور کرو، کیف راع المجاملہ والرفق والخلق الحسن، انہوں نے باہمی معاشرت، حسن سلوک، نرمی اور خوش اخلاقی کا کی کیسے رعایت کی، کما امرا، جیسے کہ ان کو جیسے کہ حکم بھی دیا گیا۔ ففی الحدیث، حدیث پاک میں ہے اوحی الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف وحی کی گئی، انک خلیلی، کہ تو میرا خلیل ہے، حسن خلق کا، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، ولو مع الکفار، اگرچہ کفار کے ساتھ، تدخل مداخل الابرار، نیکوں کی جگہ میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم بھی یہی دیا گیا کہ آپ حسن اخلاق سے پیش آئیں، کفار کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کا پورے طور سے مظاہرہ فرمایا۔ کیسے؟ اس کا ذکر کر رہے ہیں فطلب منه اولا العلة في خطئه طلب منبه على تماديه موقظ لافراطه وتناهيه، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے آزر سے کہا یا ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے باپ، تو کیوں پرستش کرتا ہے، کیوں پوچھتا ہے اس چیز کو جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے؟ کیوں؟ پہلے تو علت طلب کی کہ کیوں پوچھتا ہے اسے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ جب آپ یا آپ کے گھر پر کوئی تعدی میں، برائیوں میں، خطا کاریوں میں، سیاکاریوں میں، بدکاریوں میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے نا، تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے، یعنی علت طلب کرتے ہیں۔ لیکن علت طلب کرنے کا مقصد ہوتا ہے اس کو آگاہ کرنا اس بات پر کہ تو جو ایک انتہا کو پہنچ گیا ہے اس انتہا سے باز آ جا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے سے آزر سے کہا
یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے باپ تو اسے کیوں پوچھتا ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے؟ فطلب منه اولا العلہ، سب سے پہلے آزر سے علت طلب کی، فی خطئہ ہی، اس کی غلطی میں، اور یہ علت طلب کرنا یہ آگاہ کرنے کے لیے ہے، اسی کا مفعول مطلق ذکر کر رہے ہیں، طلب منبہ علی تمادی، منبہ آگاہ کرنے والا، علت ویسے طلب کی جیسے کہ آگاہ کرنے والا آدمی طلب کرتا ہے، علی تمادی، اس کی خطا کاریاں اور بدکاریوں میں انتہا کو پہنچنے پر، موقظن، اور ویسے طلب کی جیسے کہ ایک بیدار کرنے والا آدمی طلب کرتا ہے، لافراط ہی و تناہی ہی، بدکاریوں، برائیوں اور خطا کاریوں کی افراط کثرت کی وجہ سے، اس کی انتہا کو پہنچنے کی وجہ سے بیدار کرنے والا آدمی سے طلب کرتا ہے، اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر علت طلب کی، یعنی کیسے طلب کرتا ہے؟ طلب کرنا ہوتا ہے، اس بیدار کرنا ہوتا ہے، بھی باز آ جائے، اب علت کی وجہ صاحب تفسیر ما قبل سے بھی اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہ اور نے ان کو اللہ ان کی تو ایک نبی کہ اشرف المخلوقات میں بھی اشرف ہے، فضیلت جس کی بہت بڑی ہوئی ہے، اس کی پرستش کرنا، اس کو پوجنا، یہ کھلی گمراہی قرار دیا گیا ما قبل میں۔ تو جب ایک نبی کی پرستش کھلی گمراہی ہے تو پھر پتھر، شجر و حجر، ان کو پوجنا بدرجہ اتم گمراہی ہوگی۔ تو جب وہ گمراہی ہے تو پتھروں کو، ان درختوں کو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کی تو کیوں پرستش کرتا ہے؟ کون سی ایسی علت ہے جو یہ پرستش کے لائق سمجھے جاتے ہوں؟ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، فرمایا لأن من يعبد اشرف الخلق منزلتا، کیونکہ جو پوجتا ہے اشرف المخلوقات کو، درجے کے اعتبار سے جو اشرف المخلوقات ہیں، وہم الانبیاء، اور وہ انبیاء ہیں جو ان کو پوجتا ہے، کانا محکوم علیہ بالغی المبین، تو اس پر حکم لگایا گیا ہے غی مبین کا، یعنی کھلی گمراہی کا حکم لگایا گیا ہے۔ فکیف بمن یعبد حجرا او شجرا، تو کیا حال ہوگا اس شخص کا جو کہ پرستش کرے شجر یا حجر کی، حجر یا شجر کی، لا یسمع ذکر عابدی، جو حجر و شجر اپنے عابد اور اپنے پجاری کا ذکر بھی نہیں سنتے، ولا یرا حیات عبادتی، اور اس کی عبادت کی حیاتوں کو، کیفیتوں کو ملاحظہ بھی نہیں کرتے، ولا یدفع عنہ بلاء، اور اس کی آزما اور اس کی برائی پریشانیوں کو دفع بھی نہیں کرتے، ولا یقضی لہ حاجتا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی حاجت روائی کرتے، جو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ تو دور کی بات، اگر کتا ان کے اوپر پیشاب کر دے آ کر تو اس کو نہیں ہٹا سکتے، مکھی بیٹھے اسے نہیں بھگا سکتے، تو پھر گمراہی نہیں ہوگی؟ یہی بتانا تھا کہ جب اشرف المخلوق کو پوجنا گمراہی ہے تو ان کو تو پوجنا بدرجہ اتم گمراہی ہے۔ اس طریقے، اس انداز، یہ بتانے کے لیے
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अंदाज क्या अपनाया, लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर। पहली बार सुम्मा सन्ना बिदावतिही इलल हक़ मुतरफ़िक़न बिही मुतलत्तिफ़न। फिर दूसरी बार, दूसरी मर्तबा, सन्ना युसन्नी तस्निया, दूसरी मर्तबा, फिर दूसरी मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिदावतिही इलल हक़, अपने बाप आज़र को या अपने चचा आज़र को हक की तरफ बुलाया, दावत दी। मुतरफ़िक़न बिही, उसके साथ नरमी बरतते हुए, मुतलत्तिफ़न और लुत्फ़ और मेहरबानी करते हुए। अलम यसिम अबाहु बिल जहल, तो नरमी, ये नहीं कहा कि अरे यार तू तो बहुत बड़ा जाहिल है। अगर किसी को ना जाहिल को भी हम जाहिल कह देना तो बुरा मान जाएगा, ठीक है ना। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा कि तू बहुत बड़ा जाहिल है, नहीं। अगर जहले मुफरित, हद से ज्यादा बड़ी हुई जहालत से अगर मौसूम कर देते तो उसे बुरा लगता, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा, बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा समझाने के तौर पर, कि जैसे अगर कोई दो लोग रास्ता चल रहे हैं, उनको उनमें से एक को रास्ता मालूम हो और दूसरे को रास्ता मालूम ना हो, तो ऐसे वक्त में दानिशमंदी यही है कि जिसको रास्ता मालूम नहीं है वो उसकी इत्तिबा करे जिसको रास्ता मालूम है, ताकि मंजिल तक पहुंच सके। और यहाँ पर भी है मेरे चचा, यहाँ पर यह हाल है कि अल्लाह ने वो इल्म दिया है जो तुझे नहीं दिया है, तो चाहिए कि तू मेरी इत्तिबा करे। तो ये तो कहा कि मुझे वो इल्म दिया है जो तुम्हें नहीं दिया है, ये नहीं कहा कि तुम तो जाहिल हो, तो जाहिल कहते थे तो बिगड़ जाता। तो नरमी देखी ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत में क्या नरमी रही। वही फरमाती हैं वसुम्मा सन्ना बिदावतिही लिल हक़, फिर दूसरे नंबर पर हजरत इब्राहिम वस्सलाम ने हक की तरफ दावत देने में मुतरफ़िक़न बिही, उसके साथ नरमी के साथ, उसके साथ नरमी बरतते हुए, उसके साथ लुत्फ़ व मेहरबानी करते हुए उसको दावत दी। फलम यसिम अबाहु, तो अपने बाप को उन्होंने मौसूफ नहीं किया। वसमा यसिमु, निशान लगाना, पहचान बनाना, है ना। तो यहाँ लम यूसिफ, फलम यसिम अबा हो, तो अपने बाप को यानी अपने चचा को उन्होंने मौसूफ नहीं किया बिल जाहलिल मुफरिद, हद से ज्यादा बड़ी हुई जहालत के जरिए से, वला नफ्सहू, और ना ही अपने आप को मौसूफ किया बिल इल्मिल फाइक, इल्म फाइक से, कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ, है ना। इस ये अपनी बर्तरी का, बरतर इल्म की से भी अपने आप को मौसूफ नहीं किया। वलाकिन क़ाल, लेकिन नरमी के तौर पर उन्होंने ये कहा, इन्ना मई शैअम मिनल इल्म लैसा मअक, मेरे साथ कुछ ऐसा इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं है। वज़ालिका इल्मु दलालति अला तरीक़ सवी, और वो जो इल्म है मेरे साथ, वो है राह रास्त पर दलालत और रहनुमाई का इल्म। वज़ालिका इल्मु दलालति अला तरीक़ सवीज, तो ये इल्म पहले कहा कि मेरे पास ऐसा इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो अब उससे मुस्तफाद है फहब, पहले अमर है ये, लेकिन फर्ज करने के माना में, फहब तो तू फर्ज कर ले कि इस बात को, बेअन्न शैतान अल्लज़ी असा रहमान, कि वो शैतान जिसने, नहीं, फहब तो तू फर्ज कर ले, अन्नी व इय्या का फी मसीर, कि मैं और तू दोनों किसी एक सफर में हैं। व इंदी मारिफतुम बिल हिदाया, और मेरे पास हिदायत और रहनुमाई की मार्फत और आशनाई है, दूना का तेरे पास नहीं है। फत्तबिअनी, तो ऐसे वक्त में तू मेरी इत्तिबा कर, उन जिका, मैं तुझे नजात दे दूंगा, मिन अन तदिल्ला व ततीहा, इससे कि तू गुमराह हो, व ततीहा, और तू सरगर्दा हो, ताहा यती हो तहन, सरगर्दा होना, भटकना, तो मैं तुझे गुमराह होने और भटकने से नजात दे दूंगा। अंजा युंजी इंजा, नजात देना, वावी फाल से। फत्तबिअनी उन जिका, तो तू मेरी इत्तिबा कर ले, मैं तुझे नजात दे दूंगा, मिन अन तदिल्ला व ततीहा, इससे कि तू गुमराह हो और भटके। तो ये दूसरी मर्तबा इस तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नरमी के साथ ऐसे कहा। सुम्मा सल्लसा, सल्लसा तीसरी मर्तबा, सुम्मा सल्लसा, फिर तीसरे नंबर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तीसरा
تیسرا یہ کیا کیا بِنَهْيِهِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ، پھر تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو روکا اس سے ما کان علیہ جس پر وہ تھا. کس پر تھا وہ؟ بیان کیسے روکا اور کس پر تھا؟ تو اس کا بیان کر رہے ہیں. بیان الشیطان الذی عصى الرحمن، کہ وہ شیطان جس نے رحمان کی نافرمانی کی. یہ تو کہا نا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ کہا نا تیسری بار. تو وہ شیطان جس نے رحمان کی نافرمانی کی، الذی کون سا؟ جمیع النعم منہ، جس رحمان کی طرف سے ساری نعمتیں ہیں، اس شیطان نے اس رحمان کی نافرمانی کی. اوقعک فی عبادت الصنم، اسی شیطان نے تجھے بت پرستی میں ڈال دیا ہے. وزینہا لک، اور اس بت پرستی کو تیرے لیے اچھا بنا کر پیش کر دیا ہے. فانت عابدہ فی الحقیقہ، تو اگرچہ تو بتوں کو پوجتا ہے لیکن مؤثر چونکہ اس میں شیطان ہے، اس لیے تو حقیقت میں شیطان ہی کا پجاری ہے. اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا. تیسری بار. پھر چوتھی مرتبہ ثم ربع بتخویفہ سوء العاقبہ، ثم ربع، پھر چوتھی بار میں دیکھو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، یہ کہا. یہ چوتھی بار. ربع کا معنی وہی چوتھی. پھر چوتھی نمبر پر، چوتھی درجے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طور سے کیا کیا؟ بتخویفہ سوء العاقبہ، کہ اس کو ڈرایا بد انجامی. وما اس سے ڈرایا ما یجرہ ما ہوا فیہ من الطبیعت والببال. الطبیعہ والببال کا معنی ہوتا ہے، طبیعہ کا معنی ہلاکت، وبال و مصیبت. ٹھیک ہے. اور جرہ یجرہ کھینچ کے لانا. تو چوتھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ڈرایا بد انجامی سے. وما یجرہ، اور اس سے ما یجرہ ہوا ما یجرہ ما ہوا فیہ من الطبیعت والببال، اس طبیعت ہلاک بال سے ڈرایا جس کو کھینچ کر وہ لاتا ما ہوا فیہ، جس میں وہ ہے. جس میں وہ ہونے کا مطلب یعنی جو شرک اور وہ مبتلا ہے، وہ شرک و کفر کھینچ کر جو ہلاکت و وبال لے کر آتا ہے، اس سے ڈرایا. وسوء العاقبہ، بد انجامی سے. وما یجرہ ما ہوا فیہ، اور اس سے جس میں وہ ہے، جس سے طبیعہ اور ببال یعنی ہلاکت و ببال اور مصیبت کو کھینچ کر لے کر آتا ہے، جس میں وہ ہے یعنی کفر و شرک. مع مراعۃ الادب، تو یہ سب بتایا لیکن ساتھ ساتھ ادب کی رعایت رکھی. حیث لم یصرح، یہاں تک کہ صراحتاً یہ نہیں کہا کہ بأن العقاب لاحق بہ، کہ عقاب اور سزا اس کو ملنے والی ہے. وأن العذاب لاصق بہ، اور عذاب اس پر آ پڑنے والا ہے نا، لاصق ہے، اس سے ملنے والا ہے. بل قال، بلکہ اس طرح سے کہا اخاف، مجھے اندیشہ ہے، ان یمسک عذاب، کہ تم کو کوئی عذاب رحمان کی جانب سے پہنچ جائے. بالتنکیر، تو امن یمسک عذاب نقرہ کے ساتھ کہا، بالتنکیر نقرہ کے ساتھ، عذاب المشعر بالتقلیل، جو کہ مشعر ہے تقلیل کی طرف، کہ تنکیر برائے تقلیل ہے یہ، یعنی کچھ عذاب پہنچ جائے. کانہ قال، اب گویا کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ انی اخاف ان یصیبک نفیان من عذاب الرحمن، مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ اللہ کے عذاب سے کچھ تجھ کو پہنچ جائے. کیا؟ اللہ کے عذاب سے کچھ تجھے پہنچ جائے. نفیان کا معنی ہوتا ہے قلیل، تھوڑا. تو تھوڑا تجھے پہنچ جائے یعنی تھوڑا سا عذاب تجھ کو پہنچ جائے، تو مجھے اس کا اندیشہ ہے. در حقیقت نفیان کہتے ہیں ان بوندوں کو جب رسی میں ڈول باندھ کر نا پانی نکالا جاتا ہے نا،
تو رسی بھیگ جاتی ہے، تو رسی سے جو پانی کے قطرے جو گرتے ہیں وہ نفیان کہلاتے ہیں. تو مطلب یہاں سے کوئی قلت کی طرف ہے اشارہ، یعنی عذاب رحمان کے کچھ قطرے، یعنی تھوڑا سا عذاب تجھے پہنچا، مجھے اس کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے. وجعل ولایت الشیطان ودخوله فی جملۃ اشیائہ واولیائہ اکبر من العذاب. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کی قربت اور اشیاء کا معنی متبعین، اور ہا ضمیر شیطان کی طرف لوٹ رہی ہے، فی جملۃ اشیائہ، اور شیطان کے تمام متبعین میں اس کے داخل ہونے کو، وہ اولیائی اور شیطان کے چیلے چپاٹوں میں اس کے شامل ہونے کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اکبر من العذاب، عذاب سے بڑھ کر قرار دیا. کما، جیسے کہ کہا جاتا ہے کیا ان رضوان اکبر من الثواب، کہ اللہ کی خوشنودی یہ ثواب سے بڑھ کر ہے فی نفسی. تو اللہ کی خوشنودی کو ثواب سے بڑھ کر قرار دیا جاتا ہے، ایسی شیطان کی قربت کو عذاب سے بڑھ کر قرار دیا جاتا ہے. اور کہا کہ مجھے اندیشہ اس بات کا کہ تجھے کہیں عذاب، تھوڑا سا عذاب پہنچ جائے، تو میں تو تیرے لیے اتنا اندیشہ رکھتا ہوں، تیرا اتنا خیال رکھ رہا ہوں آخرت کا، کہ کہیں تجھے تھوڑا سا عذاب نہ پہنچ جائے اور تو دنیا میں اس سے بڑی مصیبت یعنی شیطان کی قربت اختیار کرنے پڑا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے. وَصَدَّرَ كُلَّ نَصِيحَةٍ بِقَوْلِهِ يَا أَبَتِ. نصیحت بھی کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اپنی ہر نصیحت کو دیکھیے، چاروں نصیحتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع فرمایا ہے اپنے قول یا ابتی سے. یا ابتی، یا ابتی بار بار کہا. کیوں؟ دیکھو، ہم کسی سے، کوئی ہمارا بڑا ہے نا، ایک ہے ہم اس کا نام لے کر کہیں کہ ارے تم نے ایسا کیا، اس کو نصیحت کرنا تو نے یہ کیا، وہ کیا، یہ ہوگا وہ. اور ایک ہم کہیں ارے چچا، تو جیسے ہم چچا بولیں گے نا، انکل بولیں گے، ہے نا، تو ایسی صورت میں اس کا دل تھوڑا سا نرم پڑے گا کہ ارے مجھے چچا کہہ رہا ہے. تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یا ابتی کہہ کر پکارا، کہا اسی کے نام سے، اس کے لیے لفظ اب استعمال کیا، اس کے ذریعے سے اس کی طرف اس کو وسیلہ بنایا کہ اس کے ذریعے سے اس کا دل پسیجے، تھوڑا نرم پڑے. یہ سب حسن اخلاق اور نصیحت کرنے میں معاشرت اور مجاملت کا کی رعایت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. فرمایا وصدر کل نصیحت بقولہ یا ابتی، اپنی ہر نصیحت کو یا ابتی سے شروع فرمایا، توسلا الیہ، اس کی طرف اس کے ذریعے سے وسیلہ لیتے ہوئے، وہ استعطافا، اور اس سے عطف اور مہربانی طلب کرتے ہوئے، وہ اشعارا، اگرچہ وہ کافر تھا لیکن پھر بھی یا ابتی کرے، احترام بھی تو ہے نا اس میں. تو اس اشارہ بھی اس بات کی طرف ہو گیا کہ باپ کا احترام واجب ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. فرماتے وہ اشعارا، اور اشارہ کرتے ہوئے، مشیر کرتے، اشعار کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ بے وجوب احترام الاب، کہ باپ کے احترام واجب ہوتا ہے، باپ کا احترام واجب ہے، وہ ان کا نہ کافرہ، اگرچہ وہ کافر ہو. فسما قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. تب جب حضرت ابراہیم نے یہ نصیحتیں کی، مگر اس پہ وہ تو ایسا پتھر تھا، پتھروں کا پجاری، ایسا پتھر تھا کہ اس پر کچھ اثر نہیں ہوا. فسما قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، وہ بولا، تب وہ بولا، سما مانے تب وہ بولا. کون بولا؟ آزر بولا توبیخاً، حضرت ابراہیم پر توبیخ و زجر کرتے ہوئے بولا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے روگردہ ہے؟ راغب فی یا راغب الی جب صلہ ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے راغب ہونا، متوجہ ہونا، مائل ہونا. اور جب ان صلہ آئے
تو اسی کا معنی ہوتا ہے روگردانی کرنا، چہرہ موڑنا۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے، آلہہ الہ کی جمع، کیا اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے روگردتا ہے، منہ موڑتا ہے؟ تو معبودوں سے منہ موڑنا، ارے معبودوں سے منہ موڑنا تو بہت پہلے کی بات ہے، اس کی عبادت سے منہ موڑتا ہے یہ مراد ہے نا؟ جب عبادت سے جو منہ موڑتا ہوگا تو وہ بتوں سے تو ویسے ہی منہ موڑ دے گا۔ اراغ، وہ معنی بتا رہے ہیں اراغب انتا کا، اے اترغب عن عبادتها، کیا تو ان کی عبادت اور ان کی پوجا سے روگرداں ہوتا ہے؟ فناداہ باسمہ، تو یہاں پر دیکھیے آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر پکارا اور کہا یا ابراہیم، یہ کہا حضرت نے تو یا ابتی کہا، تو اس کے مقابلے میں تو اسے کہنا چاہیے تھا یا بنیا، لیکن یہ سنگ دل تھا، پسیجا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس نے یا بنیا نہیں کہا بلکہ یا ابراہیم کہا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سنگ دلی کا اظہار ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفر، کافروں کے اندر سنگ دلی ہوتی ہے، بت کے پجاریوں کے اندر سنگ دلی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں فناداہ باسمی، حضرت ابراہیم کے نام لے کر انہیں پکارا، ولم یقابل یا ابتی، اور یا ابتی کے مقابلے میں یا یا بنیا نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ وقدم الخبر، اب یہاں پر ترکیب بیان کر رہے ہیں راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم میں ترغیب، ترکیب یہ ہے کہ راغب کو خبر مقدم بنایا ہے اور انتا کو مبتدا مؤخر بنایا، حالانکہ یہاں پر یہ بھی جائز ہے کہ راغب کو مبتدا کی خبر ثانی بنایا جائے اور انتا کو اس کا فاعل مرفوع قرار دیا جائے، یہ بھی جائز ہے۔ فرماتے ہیں وقدم الخبر، یہاں پر خبر کو مقدم کر دیا گیا علی المبتدا، مبتدا پر، کیوں؟ لأنه کان اہم عندہ، کیونکہ روح گردانی کرنے کو بیان کرنا یہی آزر کے نزدیک اہم تھا، یہاں پر محل روح گردانی ہی کا تھا، اس لیے اسی کو مقدم کیا گیا خبر کو۔ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہ آئے گا، لارجمنک، تو میں تجھے رجام کر دوں گا، رجم کر ڈالوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ یہ کس نے دھمکی دی؟ حضرت ابراہیم کو آزر نے، چچا نے، آزر نے۔ لئن لم تنتہی، انتہا ینتہی باز آنا، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آیا، کس سے باز نہیں آیا؟ ان شتم الاسنام، بتوں کو برا بھلا کہنے سے، لارجمنک، تو ضرور میں تجھے رجم کر ڈالوں گا۔ رجم کا معنی چند معنی آتے ہیں، ایک تو معنی ہوتا ہے کہ پتھروں سے مار مار کے مار ڈالنا، قتل کر دینا، ہے نا؟ اور ایک معنی ہوتا ہے صرف پتھر مار دینا، اور ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے برا بھلا کہنا۔ تو تینوں معنی صاحب تفسیر ذکر کر رہے ہیں۔ اقتلنک بالرجام، رجما کی جمع رجام، میں پتھروں سے تجھے مار مار کے قتل کر دوں گا، اور لأضربنک بہا، میں ضرور تجھے پتھروں سے ماروں گا، حتی تتباعد، یہاں تک کہ تو دور ہو جائے، او لأشتمنک، یا میں تجھے برا بھلا کہوں گا، ملامت کروں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، مجھ سے دور چلا جا، حجر یحجر، چھوڑنا، دور ہو جانا، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اور مجھ سے دور ہو جا۔ تو ملی فرماتے وَاہْجُرْنِی، یہ حجر یحجر سے فعل امر ہے، در حقیقت یہ معطوف ہے ایک محذوف پر، ظاہر بات ہے ما قبل میں تو یہ کہا گیا لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس پہ تو عطف ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ خبر ہے اور واہجرنی یہ امر ہے، اس لیے اس پہ عطف تو ہو نہیں سکتا، تو محذوف پر عطف ہے، اور واہجرنی میں واو یہی بتا رہا ہے کہ اس کا عطف ہے، تو معطوف علیہ کیا ہے؟ تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں پر معطوف علیہ محذوف ہے، اور اصل عبارت یہ ہوگی کیا؟ فرماتے عطف علی محذوف، یا عطف علی محذوف، یہ محذوف پر عطف ہے،
یدل علیہ جس محذوب پر دلالت کرتا ہے لارجمن کا. اب کہیں گے کہ معطوف علیہ کو حذف کیوں کر دیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ قرینہ اس پر کیا ہے کہ لارجمن کا اس پر دلالت کرتا ہے. کیا ہے اس کی اصلی معنی؟ فرماتے ہیں کہ تقدیر اس کی تقدیر ہے فاحذرنی واہجرنی، میں تجھے قتل کر دوں گا تو تو مجھ سے ڈر، واہجرنی اور مجھ کو چھوڑ دے ملیہ ایک لمبے زمانے تک. ملیین کا معنی لمبا زمانہ، ملاوہ کا معنی ہوتا ہے لمبا زمانہ، ملاوت سے بنا ہے ملیہ، لمبے زمانے کے معنی. واہجرنی ملیہ ایک لمبے زمانے تک مجھے چھوڑ دے. فرماتے ہیں ملیین ظرف، یہ ظرف ہے، تو ظرف ہے تو معنی کیا ہوگا؟ اے زمانا طویلہ، لمبے زمانے تک مجھے چھوڑ دے. من الملاوہ، یہ ملیین ملاوہ سے بنا ہے. قال سلام علیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھ کو سلامتی. اب یہاں پر سلام کہا ہے. اب بیٹا سلام ایک ہوتا ہے سلام تہنیت، جب ہم آتے ہیں مبارکبادی پیش کرتے ہیں، یہی در حقیقت دعا ہوتی ہے. سلام تہنیت ہی دعا ہوتی ہے. تو یہاں پر دعا کے معنی میں نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی ترجمہ نہیں کریں گے تجھے سلامتی ہو، یہ ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے تجھے مطلب سلام وداعی. اور ایک ہوتا ہے سلام متارکت، سلام وداع. کسی کو اب وہ تو اگر دعا کے طور پر کر رہا ہے تو دعا ہے، ورنہ تو کسی کو چھوڑنے کے لیے بھی سلام کیا جاتا ہے. چلیے خیر، جیسے کہ قرآن نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام. تو مطلب ہم تمہارے منہ نہیں لگیں گے، نہ تمہیں ہم اپنے منہ لگائیں گے، یہ مطلب ہے. تو یہ سلام تودیع ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑتے ہوئے اسے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں. قال السلام علیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک. سلام تودیع، یہ سلام تودیع ہے. ودع یودع، تودیع کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا. مسافر جب لوگوں کو چھوڑ کر رخصت ہوتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے تودیع. وداع جسے کہتے ہیں، وداع رخصتی. وہ متارکہ، اور یہ سلام متارکت ہے، چھوڑنے کا سلام ہے. اور تقریب، یا یہ سلام تقریب ہے، اس لیے بھی سلام کیا کہ ہو سکتا ہے کہ دل پسیج جائے، ہو سکتا ہے قریب آئے، قریب کرنے کے لیے. وہ ملاطفہ، اور نرمی کے سلام کو. ولذا وعدہ، اسی وجہ سے کہ ایک امید سکتا قریب آ جائے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے وعدے کا، استغفار کا بھی وعدہ کیا، میں تیرے لیے استغفار کروں گا. تو اب آپ کہیں گے کہ استغفار تو کافر کے لیے جائز نہیں. مطلب یہ ہے کہ استغفار یہاں پر مقدر ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تجھے ہدایت دے دے اور تجھے پھر بخش دے. بقولی، اسی لیے استغفار کا وعدہ کیا اپنے اس قول سے، کیا سا استغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں. وہی فرماتے صاحب تفسیر سے اسأل اللہ، یعنی قریب میں اللہ سے طلب کروں گا، سوال کروں گا، یجعلک من اہل المغفرہ، کہ تجھ کو اہل مغفرت سے بنا دے. بأن یہدیک للاسلام، اہل مغفرت سے بنانے کا مطلب یہ کہ اللہ تجھے اسلام کا راستہ دکھا دے، اسلام کی ہدایت دیتے. انہ کان بی حفیہ، بے شک اللہ میرے ساتھ مہربان ہے. حفیجن کے چند معنی آتے ہیں. ایک ملطفن، یعنی لطف کرنے والا ہے. کس طور سے؟ بے عموم النعم، نعمتوں کو عام کر کے، کہ اس نے بڑی نعمتیں دی ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے. اور رحیمن، اور حفیین کا معنی رحیمن بھی آتا ہے کہ رحم کرنے والا ہے. مکرمن، اور یا یہ کہ عزت دینے والا. والحفاوت، اور حفاوت کا لغوی معنی کہہ رہے ہیں الرأفت، مہربانی بھی ہوتا ہے، رحمت و رحمت بھی ہوتا ہے، بل کرامت اور عظمت و عزت بھی ہوتا ہے.